خوش آمدید. آج ہم ایک ایسے اے آئی ٹول کی دنیا میں جا رہے ہیں جس نے کہہ سکتے ہیں ٹیک کمیونٹی میں آگ سی لگا دی ہے. سوشل میڈیا پہ پچھلے کچھ عرصے سے ایک عجیب ہی شور مچا ہوا ہے. ہر طرف لوگ کلاؤڈ باٹ نام کے ایک ٹول کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور یہ صرف خالی بات چیت نہیں ہے. لوگ اتنے سیریس ہیں کہ اس ایک سافٹ ویئر کے لیے باقاعدہ نئے میک منیز خرید رہے ہیں، اور اسے پتہ کیا بلا رہے ہیں؟ اپنا 24/7 کام کرنے والا اے آئی ملازم. تو سوال تو بنتا ہے، آخر یہ ہے کیا چیز؟ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ایک چھوٹی سی وضاحت ضروری ہے. کلاؤڈ باٹ کا آفیشیل نام اب بدل کر مولٹ باٹ ہو گیا ہے، لیکن کیونکہ ساری دھوم اور ہائپ اس کے پرانے نام سے ہی مچی ہے تو اس پوری تفصیل میں ہم اسے کلاؤڈ باٹ ہی کہیں گے، کنفیوژن نہ ہو. تو آخر اس اے آئی میں ایسی کیا خاص بات ہے، ایسی کیا انوکھی چیز ہے کہ لوگ اس کے لیے الگ سے کمپیوٹرز ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں؟ چلیے اس میں غوطہ لگاتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، ایک ایسا اے آئی جو صرف ہم سے بات نہ کرائے بلکہ اصل میں ہمارے لیے کام انجام دے، ایکشن لے. اور یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے. کلاؤڈ باٹ کی آفیشیل ٹیگ لائن بالکل یہی ہے، وہ اے آئی جو واقعی کام کرتا ہے. ایک بہت ہی سادہ سا جملہ، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت طاقتور دعویٰ ہے. تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ آخر یہ کلاؤڈ باٹ ہے کیا، اور اس میں ایسا کیا ہے جو اسے ان تمام اے آئی ٹول سے الگ کرتا ہے جنہیں ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں. اسے سمجھنے کے لیے اے آئی ایجنٹ کی ٹرم کو سمجھنا ضروری ہے. یہ ایک چیٹ باٹ نہیں ہے جس سے ہم صرف بات کرتے ہیں، نہیں، یہ ایک خود مختار یعنی آٹونومس سسٹم ہے جو ہماری طرف سے ڈیجیٹل دنیا میں اصل میں کام کر سکتا ہے، فیصلے لے سکتا ہے اور ان پر عمل بھی کر سکتا ہے. اس مثال سے فرق بالکل صاف ہو جاتا ہے. اگر ہم چیٹ جی پی ٹی سے کہتے ہیں کہ ایک ای میل لکھ دو تو وہ ہمیں بتائے گا کہ ای میل کیسے لکھنا ہے، لیکن کلاؤڈ باٹ وہ ایکچولی اس ای میل کو لکھ کر بھیج دے گا. یہ ہے فرق. جہاں دوسرے چیٹ باٹس ہر کانورسیشن بھول جاتے ہیں، اس کے پاس مستقل یادداشت ہے، اور سب سے بڑی بات، اس کے پاس پورے کمپیوٹر سسٹم کا ایکسیس ہے، سب کچھ. تو اس کے سپر پاورز کیا ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات، یہ ہمارے لوکل کمپیوٹر پر چلتا ہے، کلاؤڈ میں نہیں. مطلب اسے فائلز پڑھنے، کمانڈز چلانے اور یہاں تک کہ سافٹ ویئر انسٹال کرنے کا مکمل اختیار ہے. پھر اس کی مستقل یادداشت اسے ہر بات چیت سے سیکھنے میں مدد دیتی ہے. ہم اسے واٹس ایپ یا سلیک جیسی عام ایپ سے ہی کنٹرول کر سکتے ہیں. اور شاید سب سے اہم بات، یہ پرو ایکٹیو ہے. یہ ہمارے سونے کے دوران بھی خود بخود کام کرتا رہ سکتا ہے. اور یہی پرو ایکٹیو قابلیت، یہ خود سے کام کرنے کی صلاحیت ہی اسے ایک ایبسولوٹ گیم چینجر بناتی ہے. چلیے دیکھتے ہیں کہ لوگ اسے اصل دنیا میں کیسے استعمال کر رہے ہیں. ایلیکس فن، جو اس کے ایک پاور یوزر ہیں، اس خواب کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں، میں ہر صبح اٹھ کر کہنا چاہتا ہوں، واو، تم نے میرے سوتے ہوئے بہت سارا کام کر لیا. اور یہ صرف ایک خواب نہیں ہے. ایلیکس فن نے شیئر کیا کہ کیسے ان کا کلاؤڈ باٹ، جس کا نام انہوں نے ہنری رکھا ہے، پوری رات کام کرتا ہے. آدھی رات کو وہ مقابل یوٹیوب چینلز کا تجزیہ کرتا ہے. پھر صبح 4 بجے اسے ایکس پر ایک ٹرینڈنگ ٹاپک ملتا ہے. صبح 6 بجے تک اس نے اس ٹرینڈ پر ایک نیا فیچر کوڈ کر دیا. اور جب ایلیکس صبح اٹھتے ہیں تو ایک مارننگ بریف نتائج کے ساتھ ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. انکریڈیبل ہے نا؟ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس اے آئی نے اپنے ہی کام کو ٹریک کرنے کے لیے خود ایک پروجیکٹ مینجمنٹ ٹول بنا لیا. ذرا اس کی خود مختاری کی سطح تو دیکھیں. اچھا، یہ سب سننے میں تو کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگتا ہے، ٹھیک، لیکن جیسا کہ کہتے ہیں، ہر بے پناہ طاقت کے ساتھ بڑی ذمہ داریاں اور خطرات بھی آتے ہیں. تو یہاں اصل مسئلہ کیا ہے، اس میں کیچ کیا ہے؟ دیکھیے، اس کا خطرہ اس کی بنیادی طاقت یعنی پورے سسٹم ایکسس میں ہی چھپا ہے. اس کو ایسے سمجھے کہ اس کے پاس کمپیوٹر کے نیوکلیئر کوڈز ہیں. یہ کسی بھی فائل کو پڑھ سکتا ہے، تبدیل کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے. اور سوچئے، اگر کوئی خراب ای میل یا ویب سائٹ اسے پرومپٹ انجیکشن سے بے وقوف بنا دے تو یہ پاس ورڈز یا دوسری سینسٹیو انفارمیشن بھی لیک کر سکتا ہے. مطلب ایک چھوٹی سی غلطی اور پورا سسٹم تباہ ہو سکتا ہے. اچھا، سیکیورٹی کے علاوہ مالی لاگت کا پہلو بھی ہے. کلاؤڈ باٹ کا سافٹ ویئر تو مفت ہے، اوپن سورس ہے، لیکن اسے چلانے کے لیے ہارڈ ویئر چاہیے. یا تو ایک الگ سے کمپیوٹر جس کی ایک مشت قیمت ہے، یا پھر ایک ورچوئل پرائیویٹ سرور یا وی پی ایس جس کی ماہوار فیس ہوتی ہے.
اس کے اوپر اس کے دماغ یعنی اے آئی ماڈل جیسے کلاڈ اوپس یا GPT-4 کی API استعمال کرنے کی فیس بھی ادا کرنی پڑتی ہیں، جو مسلسل استعمال پر کافی مہنگی ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس لاگت کو دیکھنے کا صحیح طریقہ شاید یہ ہے کہ اس کا موازنہ نیٹ فلکس کی سبسکرپشن سے نہ کیا جائے، بلکہ اس کا موازنہ ایک انسانی ملازم رکھنے کی لاگت سے کیا جانا چاہیے۔ اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یہ خرچ نہیں بلکہ ایک سرمایہ کاری لگتی ہے۔ تو یہ سب ہمیں اے آئی کے مستقبل کے بارے میں آخر بتاتا کیا ہے؟ ٹیکنالوجی کے ماہرین اسے اے آئی کے لیے ایک آئی فون مومنٹ کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی بنیادی تبدیلی ہے جو ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمارے تعلق کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے پہلے اسمارٹ فون نے کیا تھا۔ بنیادی طور پر ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں اے آئی صرف مشورہ نہیں دیتا بلکہ اصل میں عمل کرتا ہے، ایکشن لیتا ہے۔ ہم ہدایت دینے والے اے آئی سے کام کرنے والے اے آئی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ اس پوری بحث کا اصل نچوڑ ہے۔ ایک ذاتی اے آئی اب ہماری طرف سے کام کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے اور فیصلے لے سکتا ہے۔ سوال اب یہ نہیں ہے کہ کیا ہم اس انقلاب کے لیے تیار ہیں، بلکہ سوال تو یہ ہے کہ جب ہمارا ڈیجیٹل ملازم ہم سے بھی بہتر کام کرنے لگے گا تب ہمارا کردار کیا ہوگا؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔